ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر چل رہی ہے، سورہ آل عمران جاری ہے، 160 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، 160 پر 1، 160 پر 2، 160 پر 3۔ گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں تفسیر میں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بیان کیا گیا تھا۔ بہت لمبے عرصے سے غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے کہ غزوہ احد میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کی کچھ اجتہادی خطا کی وجہ سے وہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی، تو اس خطا پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس خطا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرات صحابہ کو ڈانٹا، نہ تو حضرات صحابہ کو تنبیہ فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کو چھوٹا کر لیتے تو یہ تمام لوگ تم سے جدا ہو جاتے۔ اس کے باوجود حضرات صحابہ سے خطا ہوئی، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نبی کے ذریعے حضرات صحابہ کو 3 چیزیں انعام کے طور پہ عطا فرمائیں، فاعف عنہم، دوسری چیز واستغفر لہم، تیسری چیز وشاورہم فی الامر۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو ان کی اجتہادی خطا ہونے کے باوجود بھی یہ 3 نعمتیں اللہ کے نبی کے طرف سے، اللہ کے نبی کے واسطے سے حضرات صحابہ کو دی جا رہی ہیں۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ ان کے لیے ان کی اس خطا کو معاف کر دیجئے، فاعف عنہم، آپ ان کی اس خطا کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، دوسری چیز کیا ہے؟ آپ خود ان کے غلطی کو، ان کی خطا کو معاف کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے بارے میں ہم سے توبہ کریں، ہم سے استغفار کریں۔ تیسری چیز وشاورہم فی الامر، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے خطا ہو چکی اب ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے غلطی ہو چکی ان کو جو ہے قریب نہ آنے دیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، تم کیا کرو ان کے ساتھ یعنی حضرات صحابہ کے ساتھ اپنے معاملوں میں مشورہ کرتے رہو۔ تو یہ 3 چیزیں حضرات صحابہ کے اجتہادی خطا ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے واسطے سے یہ 3 نعمتیں عطا فرمائیں۔ گزشتہ مجلس میں بھی، اس سے پہلے والی مجلس میں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ لوگ جو حضرات صحابہ کی شان مقدسوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کے منہ پر ایک بہترین تماچا ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ حضرات صحابہ سے خطا ہو رہی ہے،
اللہ رب العزت خود اس خطا کو معاف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کی خطا کو معاف کر دیجئے، اور ان کے حق میں ہم سے آپ کیا کیجئے، استغفار کیجئے، اور اپنے معاملوں میں، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیجئے۔ تو اتنا جو ہے اونچا مقام ہے حضرات صحابہ کا، کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، کوئی معمولی جو ہے اشخاص نہیں تھے، بلکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے تو وہ سب سے بڑا صدقہ جو ہے حضرات صحابہ ہیں۔ تو اتنی مقدس جماعت، اتنی جو ہے بہترین جماعت، اگر اس جماعت کے بارے میں اگر ہم منہ کھولیں، زبان درازی کریں، تو ہمارا ایمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو آج کے اس درس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین چیز کو بیان کیا جا رہا ہے آپ کے اخلاق کے تعلق سے۔ کیا ہے؟ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں۔ وَمَن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آیت، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔ اور تیسری آیت، ہم درجات عند اللہ، اور یہ درجات میں مختلف ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں ان کے اعمال کو۔ تو یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ گزشتہ مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان ہوئے تھے، تو انہی اخلاق میں سے ایک بہترین صفت آج یہاں جو ہے بیان ہو رہی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو ہے فرمایا جا رہا ہے کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جو خیانت کرنے والا ہو۔ خیانت کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی کے اندر عیب ہے، اور نبی کے یہ شان کے، نبوت کے شان کے خلاف ہے کہ کوئی نبی ہو، اللہ نے اس کو نبی بھی بنایا ہو اور اس کے اندر خیانت کا مادہ بھی ہو۔ خیانت کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خیانت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے اعتبار سے کوئی چیز، اب یہاں جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو واقعہ ہمارا چل رہا ہے وہ غزوہ احد کے تعلق سے ہے، تو غزوہ احد کو سامنے اگر رکھیں گے تو یہاں خیانت کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ کوئی چیز دوسروں کی بغیر مانگے اور بغیر اس سے جو ہے اجازت لیے کوئی چیز اپنے قبضے میں لے لینا، اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ اور خیانت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ جیسا کہ کوئی آدمی ہمارے پاس امانت رکھے اور یہ کہے کہ بھئی یہ چیز میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ کچھ دن کے لیے رکھ رہا ہوں، کچھ وہ دن ہو جائیں گے تو میں یہ چیز آپ سے واپس لے لوں گا، اور وہ آدمی آیا واپس لینے کے لیے، ہم دینے تیار نہیں، تو یہ بھی جو ہے خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے ہم سے کسی اور آدمی کے طرف کوئی بات پہنچانے کا ایک جو ہے ذمہ داری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ بات میری طرف سے فلانے کو پہنچا دو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس بات میں گھٹا رہے ہیں یا اس بات میں زیادتی کر رہے ہیں، کمی بیشی اس بات کو پہنچانے میں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا خیانت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں، یہ خصلتیں کسی کے اندر ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی منافق ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھے تو خیانت کرے، واذا وعد اخلف، جب اس سے کوئی آدمی یہ آدمی کسی سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے۔ تو منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا،
اور جھوٹ بولنا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز وعدہ خلافی کرنا۔ تو یہ تین چیزیں منافق کی نشانی ہیں۔ اب ہم کو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک نبی، اور وہ بھی خاتم النبیین، سید المرسلین، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ سب سے آخری نبی ہیں اور سید المرسلین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے آپ سردار ہیں۔ تو اتنے اونچے نبی، جن کے اندر خیانت کا مادہ کیسے آ جائے گا؟ اصل واقعہ کیا ہوا، غزوہ احد میں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں حضرات صحابہ۔ مال غنیمت کس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف مسلمان اور ایک طرف کفار، دونوں طرف سے جنگ ہوئی۔ جنگ ہونے کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ مسلمانوں کو جب کامیابی ملتی ہے تو کافر بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھاگتے ہیں تو وہ لوگ اپنا سامان اور اپنی سواری، اپنے تمام چیزیں بھول کر اور چھوڑ کر میدان میں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان کی محبت میں وہ لوگ جو ہے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جو لوگ میدان میں، جنگ کے میدان میں جتنی چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنی جان کے حرص میں، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں کیا ہوا، حضرات صحابہ جو ہیں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو مال غنیمت جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد جنگ ختم ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تو حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مال غنیمت تھا، پورے مال غنیمت میں سے ایک چادر غائب ہو گئی۔ ایک چادر یعنی کہ بچھانے والا بستر یا اوڑھنے والا بستر جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ غائب ہوتے ہی کچھ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ اب یہاں جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہنے والوں کی دو جماعتیں، ایک جماعت منافقوں کی اور ایک جماعت مسلمانوں کی۔ منافقوں کی جماعت، ان کا مقصد کیا تھا کہنے کا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے وہ لوگ کیا ہیں، کوئی بھی چھوٹا موقع ہاتھ سے نہیں چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ کوئی چھوٹا موقع اگر ان کو مل جائے تو اس کو اچھالنے پر اور اس کو جو ہے پبلک میں جو ہے دوسرے بھولے بھالے مسلمانوں میں غلط طریقے سے پیش کرنے میں وہ لوگ جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر اس کے کہنے کا جو اصل جماعت دوسری جماعت ہے یعنی مسلمانوں کی، اگر اس کی طرف اگر اس کو لوٹا دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان جو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اس چادر کو اپنے لیے رکھ لیا ہے، ان کا مطلب کیا تھا؟ اس ارادے سے مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیانت فرمائی، ایسا نہیں ان کا ارادہ، بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ بھئی نبی کا سب کچھ ہوتا ہے، جو بھی چیز ہے سب کچھ نبی کی ہوتی ہے، تو جب نبی کے ہوتے ہوئے نبی کو جو چیز پسند آتی ہے وہ چیز نبی لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا کہنے کا مقصد اور منافقوں کا کہنے کا مقصد غلط تھا۔ تو اس طریقے سے بات جب پھیلی تو اللہ رب العزت کے طرف سے فوراً جو ہے وحی نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، یعنی کہ غل کس کو کہتے ہیں؟ غلول وہ غنیمت کا مال جو کہ تقسیم ہونے سے پہلے کسی آدمی نے اس کو غائب کر دیا ہو، اس کو غلول کہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کے لیے، یہ کسی اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نبی جو ہے ایک طرف اس کے لیے نبوت بھی ہو، دوسری طرف اس کے اندر جو ہے خیانت کا مادہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی دنیا میں خیانت کرے گا وہ چیز وہ آدمی قیامت کے دن لے کر حاضر ہوگا۔ ایسا ہی واقعہ ایک ہوا، تقریباً غالباً جو ہے غزوہ خیبر تھا، تو اس غزوہ خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد تمام صحابہ جو ہے ان کے بارے میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اللہ کے نبی کے غلام بھی ہیں اور دین کو جو ہے اونچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی، میدان جنگ میں یہ شہید ہو گئے تو اس لیے جنتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ الفاظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ آدمی جنتی نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس آدمی نے مال غنیمت میں سے ایک چادر
جو کہ تقسیم نہیں ہوا تھا مال غنیمت ابھی، اس سے پہلے پہلے اس نے لے لیا ہے، اور وہ چادر اس کے قبر میں انگارے یعنی شعلے، بڑے بڑے شعلے بن کے اس کے اوپر برس رہا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی جو ہے خیانت ہے، اور بہت بڑی جو ہے بری عادت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے حدیثوں کے اندر بہت سارے حدیثیں، یہاں تک مسلم شریف کی ایک روایت میں آتی ہے کہ اگر 3-4 لوگ بیٹھ کے کھجور کھا رہے ہوں، اس لیے کہ کھجور کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے کھانا لوگوں کا وہی ہوتا تھا، تو اسی لیے بار بار جو ہے کھجور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے اگر آج کے زمانے کے حساب سے اگر بات کہی جائے تو آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، چھوٹی موٹی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کے کہنے کا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے 4-5 لوگ بیٹھ کے کوئی چیز کھانے کی کھا رہے ہیں، تو اتنے میں سے ایک آدمی آتا ہے، آ کر اس جماعت میں شامل ہوتا ہے اور بغیر پوچھے ایک ٹکڑا بھی کھا لیتا ہے، تو کھانے والا خائن ہے، یعنی بغیر پوچھے کھانے والا خیانت کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر کھانے کے بعد اگر یہ آنے والا کھا رہا ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے جو پہلے سے جماعت بیٹھی ہوئی ہے 4-5 لوگوں کی، ان کے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، وہ لوگ برا نہیں سمجھتے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے اگر کسی ایک آدمی کے دل میں بھی کدورت آتی ہے، کسی ایک آدمی کے دل میں بھی کوئی بات آتی ہے، تو یہ آدمی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اب یہ تو ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث یہاں تک آتی ہے کہ اگر 3-4 لوگ بیٹھ کر کھجور کھا رہے ہوں اور اس میں سے ایک آدمی ایک کھجور ایک بار میں کھانے کے بجائے ایک بار میں 2 کھجور کھاتا ہے، وہ آدمی بھی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اب ہم کو جو ہے اپنے معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات کتنے صاف ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا جو ہے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ہم کتنا پورا ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک جماعت میں ایک جو ہے برتن میں بیٹھ کر کھانے والے کے لیے ایک آدمی جو ہے ایک لقمہ کھا رہا ہے ایک بار میں، اور ایک آدمی ایک بار میں 2 لقمے کھا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ تو پھر جو ہے آج کل جو بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں خیانتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے فرمایا گیا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی دنیا کے اندر جتنا اچھا کام کیا ہوگا اس کے برابر اس کو اچھائی، اور برا کام کیا ہوگا تو اس کے برابر اس کو جو ہے گناہ دیا جائے گا، اور سزا کا وہ آدمی جو ہے مستحق ہو جائے گا۔ ما کسبت وہم لا یظلمون، کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہم کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اور کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی اللہ کسی کے اوپر ظلم کرے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بارے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت رحم کرنے والے، بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، بہت مہربانی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر رحیم اور رحمان 2 لفظ آتے ہیں۔ اگر اس کے تحقیق میں اگر جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن پورا جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے۔ آپ اللہ سے بڑھ کر کوئی کائنات میں رحم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ اتنا رحم کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے اوپر، تو پھر اللہ کیسے ظلم کریں گے کسی کے اوپر؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ اللہ کے غضب میں داخل ہو جائے؟ ایک آدمی اللہ کا محبوب ہے اور وہ آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایک آدمی اللہ کا محبوب اور ایک آدمی اللہ کا دشمن، تو محبوب آدمی دشمن نہیں ہو سکتا، جو دشمن کے جگہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور دشمن آ کر محبوب کے جگہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کچھ جو ہے شرائط ہوتی ہیں، کچھ جو ہے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پانے کے بعد وہ آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ ایسا کوئی جو ہے معمولی طور پر جو ہے کوئی آدمی جو ہے اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حق کا تابع ہے
وہ شخص اس کے جگہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا جو کہ ناحق طور پر زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے برابر وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ وبئس المصیر، اور اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ، یعنی کہ جو آدمی اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کا جو ہے نافرمان ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جہنم جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے، اس سے بچنے کی پوری کوشش ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جہنم سے پناہ مانگی ہے، پوری زندگی میں جہنم سے پناہ مانگی ہے، اور حضرات صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اتنی خطرناک چیز ہے جہنم۔ اسی آگے اللہ فرما رہے ہیں ہم درجات عند اللہ، درجات میں مختلف ہوں گے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ جو لوگ نیکیوں میں بہت اونچے مقام پر ہیں ان کو اللہ اونچا مقام دیں گے، جو دوسرے درجے کے ہیں ان کو دوسرا درجہ، جو تیسرے درجے کے ہیں ان کو تیسرا درجہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی تیسرے درجے کا آدمی جو ہے پہلے درجے پہ چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جہنم میں جانے والوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی کچھ جو ہے طبقات متعین ہیں، کافر کے لیے یہ، منافق کے لیے یہ، اور مسلمان گنہگار کے لیے یہ۔ اور مسلمان گنہگار جو ہے بہت ہی معمولی اور بہت ہی ہلکی پھلکی سزا اللہ اس کو دیں گے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ سب سے ہلکی سزا جہنم میں اللہ رب العزت وہ دیں گے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے آگ کے جوتے پہنائیں گے، اور اس کی گرماہٹ سے آدمی کا دماغ جو ہے کھولے گا، جیسا کہ ہانڈی کسی جو ہے چولہے پر رکھ کر اس پہ کوئی چیز ڈال کر پکاتے ہیں تو پکتے ہوئے جب آواز آتی ہے، کھولتا ہے، وہ اندر کی چیز کھولتی ہے، تو اسی طریقے سے آدمی کا دماغ کھولے گا۔ تو یہ جو ہے جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے درجات کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جنت کے جو لوگ مستحق ہیں وہ ان لوگوں کو ان کے درجات کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جو ہے پوزیشن دی جائے گی۔ پہلی پوزیشن والوں کو تیسری پوزیشن میں نہیں رکھا جائے گا، تیسری پوزیشن والوں کو دوسری پوزیشن میں نہیں رکھا جائے گا، جیسا کہ عام طور سے اسکولوں میں، اسی طریقے سے مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایگزام ہوتا ہے۔ ایگزام ہونے کے بعد ایک جو ہے ایک نارمل جو ہے سب کے لیے ایک کامیابی کا ایک نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر اگر مل جائے تو وہ بچہ جو ہے پاس ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر 3 درجے ہوتے ہیں، فرسٹ رینک اور سیکنڈ رینک، تھرڈ رینک۔ تو ان بچوں کو ایک خصوصی جو ہے نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، خصوصی نگاہ ان کے اوپر رہتی ہے، اس وجہ سے کہ بھئی یہ لوگ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنت میں بھی اللہ رب العزت ایک عام طور سے تمام جنتیوں کو جنت ملے گی، لیکن اس کے اوپر کچھ درجات میں اوپر چڑھنے والے ہیں، پہلے درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ ان لوگوں کے درجات اس مقام پر جا کر جن لوگوں کو جو پوزیشن حاصل ہوتی ہے وہ پوزیشن اللہ معمولی جنتی کو نہیں دیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں بھی طبقات ہیں، جو آدمی جیسا گناہ کیا ہوگا اس کو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی چھوٹا گناہ کیا ہو تو بڑے جو ہے طبقے میں ڈال دیں، اونچے درجے میں ڈال دیں، اور بڑا گناہ کیا ہو تو چھوٹے درجے میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ برابر کا معاملہ، سزا ہو یا پھر جو ہے اس کا بدلہ بہترین بدلہ ہو، دونوں جو ہے برابر، جیسا کیا ہوگا اسی کے برابر جو ہے حشر کے میدان میں بدلہ ملے گا، اور وہ بدلہ جو ہے چاہے سزا کے طور پر ہو چاہے وہ نیکیوں کے طور پر ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں ان کے اعمال کو، یعنی کہ جو لوگ دنیا کے اندر نیکی کر رہے ہیں اللہ ان کے بھی اعمال کو دیکھ رہے ہیں، برائی کر رہا ہے کوئی آدمی اس کے بھی اعمال کو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نگاہ سے دنیا کی کوئی مخلوق چھپی نہیں ہے، اللہ کی نگاہ سے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب چھوٹی مخلوق چھپی نہیں ہے تو اتنا بڑا انسان جس کا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جسم دیا ہے تو یہ انسان اللہ کی نگاہ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے علل اعلان گناہ نہیں کرتا، لوگوں کے اندر گناہ نہیں کرتا، ڈر اس کو رہتا ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں گے تو مجھے جو ہے برا بھلا کہیں گے۔ تو لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا،
اس وقت جو ہے آدمی گناہ کا عادی بن جاتا ہے. تو آج ہمارے اکابر اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی تنہائی کے گناہ سے اپنی زندگی کو پاک رکھو, وہ نصرتیں اور وہ مددیں تمہاری زندگی میں آئیں گی جو حضرات صحابہ کی زندگی میں آئی تھیں. اس لیے کہ آدمی جو ہے, ابھی میں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ نہیں کرتا, لیکن تنہائی کا گناہ آدمی جو ہے اتنا عادی ہوتا جا رہا ہے آج کل کہ تصور یہ کرتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس کو جو ہے نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. تو اتنا جو ہے اس کو تصور کرنا ہے کہ بھئی لوگوں کے اندر ہو یا تنہائی میں ہو, ہر حال میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ انسان کی زندگی سے ہر چھوٹا بڑا گناہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے اور اپنی زندگیوں سے تنہائی کے گناہ کو ختم کرنا ہے. تنہائی کا گناہ ختم ہو گیا تو علل اعلان گناہ جو ہے ہماری زندگی میں وہ ضرور بضرور انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو تنہائی کے گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. تنہائی کے گناہ سے بچ کر تنہائی کی عبادت کی عادت ڈالنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی فرض نمازیں پڑھتا ہے, فرض نمازیں پڑھنے کے بعد جو نفلیں پڑھتا ہے دن میں, وہ نفلیں اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جبکہ آدمی صبح تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کر صرف 4 سجدے کر کے اللہ کو راضی کر لے سکتا ہے. اتنا راضی آدمی جو ہے دن میں 1000 رکعت نفل پڑھ کر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کو تنہائی کی عبادت بہت پسند ہے اور اللہ کو تنہائی کا گناہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. تو اپنی زندگی سے تنہائی کے گناہ کو ختم کرنا ہے اور تنہائی کی عبادت کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے, اور پیدا کرنے کی آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر تنہائی کی عبادتوں کے ہم لوگ عادی ہو گئے تو انشاءاللہ اگر اس آدمی سے یہ امید ہم نہیں لگا سکتے کہ بھئی آدمی جو ہے تہجد پڑھ رہا ہو اور دن میں جو ہے فرض نمازیں چھوڑ رہا ہو, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تہجد پڑھنے والا ہر حال میں فرض نمازوں کی پابندی کرے گا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی فرض نماز پڑھنے والا تہجد پڑھتا ہے یا نہیں اس کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے, لیکن تہجد پڑھنے والے کے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اپنے فرائض نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ تنہائی کے گناہ کو زندگی سے ختم کریں اور تنہائی کی عبادت کی عادت ڈالیں. اس سے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے. جب اللہ راضی ہوں گے تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.